السلام علیکم ناظرین کرام۔ بانو کہتی تھی ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہے ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت کرنا اور گلے شکوے کرنا اور کسی کو منانا۔ ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ زندگی میں ایک ایسا شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ نبھانا سکھا دیتا ہے، کچھ صبر کرنا سکھا دیتا ہے، تو کچھ خواب دیکھنا اور کچھ لوگ ان خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ انسان وہ چیز ہے جو اکڑ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر جھک جائے تو بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یقین مانیں آپ سیرتوں کو ترجیح دینا شروع کر دیں، عورت صورت کو چھوڑ کر سیرت سنوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کی زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اسی لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتے ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سونے نہیں دے گا۔ جس مرد کو عورت سے سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا تو مر جائے گا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود، سب ختم ہونے کے قریب ہونے کے باوجود اسے کھونے کے ڈر سے معافی مانگ لے گا، یہی سچی محبت کی علامت ہے۔ ایسا مرد ہیرا ہے اور ایسی عورت بہت خوش نصیب ہے۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو، تو ایسی عورت بدقسمتی کی بڑی مثال ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، وہ بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا اعتبار کریں اور وہ ثابت کر دے کہ واقعی ہم اندھے ہیں۔ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے، لیکن یہ اتنا بھیانک ہے اگر غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہو جائے۔ جو لوگ آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے، اسی لیے اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ مرد کو ہمیشہ تھوڑا سا شرمانے والی اور خوبصورت عورت پسند آتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ جنت کی حوروں سے بھی بڑھ کر ہے وہ عورت جسے ایسا مرد ملا جو ہر وقت اسے پیار کرتا ہے، اسے خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھیں۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے اور اسے محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار عورت کی نشانی ہے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو غیر عورت کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اس طرح سچی محبت کر سکو گے اور سمجھداری سے کام لیتے ہو، لڑائی بھی نہیں کرو گے
تو ہمیشہ خوش رہو گے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو پریشان مت ہوں، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ نہیں دے سکتے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑے ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دے کہ سامنے والا خود شرمندہ ہو جائے۔ جو مرد آپ کے لیے رو پڑے بس وہ محبت کی انتہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں چاہ سکتا۔ بانو کہتی تھی کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ذہن میں جلتا ہے ہونہار مرد بھی اس حالات میں کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جس کے پاس ایسا مرد ہو۔ مرد سے انا کرنے والی عورت بیوقوف ہوتی ہے، وہ اسے اپنا دشمن بنا لیتی ہے۔ اکڑ پن اور ضد کر کے مرد سے بات منوائی جا سکتی ہے۔ جن مردوں کو لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگوں کو جب ان کی اوقات میں رکھنا شروع کر دو تو وہ کہتے ہیں تم بہت بدل گئے ہو یار۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا آنسو ختم، اور آنسو ختم تو محبت ختم۔ بیٹی کے لیے اونچا گھرانہ نہیں بلکہ کوشش کر کے اس کی قدر، عزت، محبت کرنے والا اور ہم مزاج گھرانہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اس کے دل میں اپنی عزت اور محبت نہیں بڑھائی جا سکتی۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادت بھی اس کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ احسان کی خوبی یہ بھی ہے کہ اسے جتایا نہ جائے۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں۔ نظر اندازی کرنے والا شخص تمہارے پاؤں پکڑ کر منتیں کرے گا اگر تم ایک کام کر لو۔ اگر تم نظر اندازی کی پرواہ نہ کرو، بے شرطے وہ شخص تمہارا مطلوب محبت ہو۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصویر ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ وہ عورت خوش قسمت نہیں جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و شراوت ہو، بلکہ خوش قسمت وہ ہوتی ہے جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی اور پاک محبت ہو۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو، پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے نکل جائیں۔ مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو، اس بات سے اسے نیند نہیں آتی مرتے دم تک۔ ایک طرف ہو جائیے، اسی کو عزت نفس کہتے ہیں۔ محبت تو ایک احساس ہے، جس سے ہو جائے وہی بس خاص ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر اکیلا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، اگر ہواؤں نے رخ بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔